دیکھتے ہیں سود کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. چند نقصانات بتا دوں صرف آپ کو. سود سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز، سود سے دنیا میں فساد مچتا ہے. سود سے دنیا میں فساد مچتا ہے. دوسرا، سود سے دنیا میں موت عام ہوتی ہے. لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں سود کے لیے. تیسرا، سود سے دنیا میں فتنے مچتے ہیں. جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں دیکھیے آپ، سود اس کی بنیاد ہے. پیسہ اس کی بنیاد ہے اور پیسے کے پیچھے سود اس کی بنیاد ہے. چوتھا، جنگ قائم ہوتی ہے، برپا ہوتی ہے. دنیا میں جنگیں صرف سود کے لیے ہوتی، معلوم آپ بولیں گے مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا سود کا جنگ سے کیا لینا دینا ہے. سود سے جنگ کا کیا آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس چیز کو، کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑی سی ایک مثال دے کر. کارخانے مال بنا رہے ہیں، سود کے پیسے پہ کارخانے بن رہے ہیں. کارخانہ بنایا گیا سود کے پیسوں پر. کارخانے والے کو ہر مہینے سے پہلے سود کے پیسے اس کو ریٹرن کرنا ہے، جس کے لیے اس کو مال پروڈیوس کرنا ہے، چاہے بکو نہ بکو. جب وہ مال بنائے گا تو اس کو ایک ایسے لوگوں میں ایسا ذہن بنانا ہے کہ اس کے مال بکے ہی کسی بھی حال میں. اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس طرح سے آج کل لوگوں نے کر دیا. کنزیومرز کو ایسا لوچاتے، ایسا لبھاتے ہیں کہ بس مال بیچنا ہے. چونکہ سود پہ کمپنیاں کھول رکھی نا، تو اب مال بیچنا ہے ان کو. اور آپ اور میں جانتے ہیں جو سب سے زیادہ لاگت والی کمپنی ہوتی ہے آرمز اور ایمونیشن والی، جو اسلحہ بناتی ہے. ہر ملک کا فیصد میں حصہ، ہندوستان ملک کا 35% حصہ صرف جاتا ہے اپنے ملٹری ایکسپنسز کی طرف. تب یہ کمپنیاں جب سود پر چلیں گی، مال کیسا بیچیں گی بتائیے؟ جنگ برپا نہیں ہوں گی تو کہاں بکیں گا پروڈکٹ؟ کیسے وہ ادا کر سکیں؟ تو جنگیں برپا کی جاتی ہے سود کے لیے، چونکہ سود ادا کرنا ہے. عراق وار کیا ہوا اس کا نتیجہ دنیا نے دیکھا. سب پرائیویٹ کمپنیاں جو امریکہ کے اندر بنی تھی، جو سیکورٹی دیتی تھی، وہ پریشان تھی. کس کو سیکورٹی دے؟ وہاں پر بہت ہو گیا. جنگ کرو تاکہ لوگ وہاں کام دو، ورنہ سود کیسے ادا کرو گے کمپنیوں کا؟ سمجھ رہے آپ؟ جنگیں برپا ہوتی ہے سود کی بنیاد پر. آئیے اسی کے ساتھ اخلاقی زوال آتا ہے قوموں کے اندر. اخلاقی زوال سمجھتے آپ؟ مورلز اینڈ ایٹیکیٹس نہیں ہوتے قوموں کے اندر. وہ اب بولیں اخلاقی زوال سے سود کا کیا تعلق ہے؟ اب مجھے اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے تو اخلاقی زوال کے بغیر کیسے بیچوں؟ آپ کو کیسے لبھاؤں؟ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مرد کے کپڑوں کے لیے، مرد کے انڈر ویئر کے لیے بھی عورتیں آتی ہیں ایڈ کے اندر، اس لیے کہ اخلاقی زوال گراؤ تب لوگ خریدیں گے پروڈکٹس. ان کو ایسا بناؤ کہ ہم جو بیچنا چاہے وہ بولے، جو ہم دکھانا چاہے وہ دیکھے، جو ہم کھلانا چاہے وہ کھائے، جو ہم سمجھانا چاہے وہی سمجھے. یہ قوم اخلاقی زوال، مورل ایٹیکیٹس، قوم برباد ہو جاتی ہے. آج دیکھیے بہائی کیوں عام ہو گئی؟ اس لیے کہ فیشن جو وہ لوگ ڈیزائن کرتے ہیں، ان کو اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے. کیسے بیچیں گے؟ لوگوں کو لبھاؤ، اخلاقی گراوٹ لاؤ. ارے اتنا ہاتھ کھلا تو کیا ہوا، اتنا پیر دکھا تو کیا ہوا، اتنا جسم چھلکا تو کیا ہوا، پہنوں. یہ تو اسٹیٹس ہے. بنایا جاتا ہے ماحول تیار، اخلاقی زوال آتا ہے قوموں پر. چوتھا نقصان، قطع رحمی ہوتی ہے. لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں. یہ تو بولتے پیسہ ادھار دینا ہے تو کچھ فائدہ ہو تو دیں گے، نہیں تو کیوں دیں گے؟ رشتہ توڑو ان سے. وہاں پہ فائدہ ملتا بینک میں رکھنے سے. جہاں دینا چاہیے تھا وہاں نہیں دیتے، جہاں نہیں وہاں جمع کر کے رکھتے ہیں. آئیے جو اس کے بعد جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غریبی عام ہو جاتی ہے. مانو سود جہاں بھی ہوگا غریبی عام ہو جائیں گی. سود جہاں بھی ہوتا ہے یاد رکھیں. آپ بولیں گے سود میں تو پیسہ دیا جا رہا ہے. ارے بھائی دیا تو نام کو جا رہا ہے. وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ سود کی سب سے ادنا قسم، اگر کوئی بیچارہ آدمی ہے ہمارے مونڈے پہ جاتا ہو اور وہ چاہتا ہے کچھ سامان خرید، تو وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہو تو سود پر مجھے 100 روپے دو، تو وہیں وہ اس کو 87 روپے دیتا ہے کہ آج کے 13 روپے کٹ گئے تیرے. 87 روپے لے کے جا کر مال بیچتا ہے وہ غریب، اور بنا پاتا ہوں مشکل سے 113، 115، 120، 150. پھر کل جب آئیں گا تو شام میں اس کو 100 روپے دینا ہے. مطلب ایک دن میں 26 روپے تو سود دے دیا اس نے. 100 روپے پھر دینا ہے اس کو واپس. پھر اگلے دن آیا پھر 87 لیا اس نے، باقی جو تھا گھر میں لگا دیا. تو سود سے غربت آتی ہے ملکوں کے اندر، بستیوں میں. ٹھیک. اسی طرح بھوک مری عام ہوتی ہے. پورا افریقہ مر رہا ہے بھوکوں سے. کیوں؟ کہ امیر ممالک سود خور ہے. بولتے سود پر پیسہ لو، ان کے پاس پیسہ نہیں لینے کے لیے، کہاں سے سود ادا کریں گے؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ممالک میں سود پہ پیسہ دیتے ہیں. جب آپ بولتے ہیں پیسہ نہیں تو بولتے ہیں آپ کے نیچرل ریسورسز ہم کو دے دو. پرائیویٹائزیشن، یہ پرائیویٹ کرو، وہ پرائیویٹ کرو، وہ پرائیویٹ کرو. وہ کیوں؟ تو سود تم نے ہم سے لے لیا، آپ سود نہیں دے سکتے تو ہم کو اپنی کمپنیاں، اپنے خزانے بیچو، زمین سے جو نکل رہے ہیں ہم لیں گے. جیسے بھوک مری عام ہوتی ہے اور کچھ لوگ اس کا فائدہ وہاں اٹھا رہے اور یہاں لوگ مر رہے. جو ملک ہے جس کو اس کا فائدہ ہونا، وہ عوام کو فائدہ نہیں ملتا اور لوگ دور بیٹھ کر آپ سے جو آپ کا خون چوس کر کھاتے اور پیتے ہیں. آئیے اس کے علاوہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ امیر ہو جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں. غریب سے غریب ہوتا جا رہا کہ آج ایسا آ رہا، کل پھٹاوا آ رہا اور کل اس کا آستین ختم ہے. اور مالدار سے مالدار ہوتے جاتے ہیں، اس لیے کہ سود پر پیسہ دے رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں پیسے کو. ٹھیک. اسی طرح جو نقصان ہوتا ہے، بغاوتیں عام ہو جاتی ہیں. غریب لوگ پھر بغاوت کر دیتے ہیں مالداروں کے خلاف. بغاوت عام ہوتی ہے، ڈاکے اور چوری عام ہوتی ہے ایسے علاقوں میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے فحش اور عریانیت ظہور پر آ جاتی ہے، ننگا پن عام ہو جاتا ہے. یہ ہے سود کے چند نقصانات جو میں نے گنوائے.
اس کی فہرست گنوائی جا سکتی ہے اس کے نقصان. اسی لیے تو اللہ اس کے رسول نے کہا ہر بن من اللہ، اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں اس گناہ کے خلاف، چونکہ اس کے نقصانات اتنے عظیم ہیں انسانیت کو. اب ایک عجیب معاملہ ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ. ہم بولتے ہیں اب ہمارے پاس پھر ہے کیا؟ آپ نے اتنا برا تو بول دیا، لیکن آپ نے دیا کیا؟ اس کے الٹرنیٹ کیا؟